بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے 3 سالوں سے وہاں جاری ہے، اور امریکہ میں بائیڈن حکومت کا جیسے ہی خاتمہ ہوا، ختم ہوئی، اس نے اپنی جو مدت تھی وہ پوری کی، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آئے وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ میں اس جنگ کو یوکرین اور رشیا کی ہے جلد از جلد لپیٹنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، امریکہ نے یوکرین کی جو ہے وہ مدد کی، وہ $200 ارب کے قریب جو ہے اس نے مدد کی 3 سالوں میں بائیڈن دور حکومت کے اندر۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ساتھ ایک تو پوری دنیا کی امداد بند کر دی، اور یوکرین کی بھی اس نے جو ہے امداد بند کر دی۔ اب یوکرین کو ایک مدد تو جاری تھی امریکہ کی طرف سے $200 ارب، تھوڑا نہیں ہے، اور پھر ساتھ ہی یورپی یونین کی بھی امداد تھی اس کو، اور وہ رشیا کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا۔ اب رشیا کو جو ہے رشیا یعنی کہ اس کو جو جنگ جاری ہے، ایک تو یوکرین کو کیسے وہ جنگ کو کیسے لپیٹ سکتا ہے، کوئی سمجھ آتی ہے کوئی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امداد روکنے سے یورپی یونین کی بھی امداد رک جائے گی؟ یوکرین کیا کر سکتا ہے؟ یوکرین کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ شکریہ فراست۔ ایک تو ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے یہ اپنے جب الیکشن کیمپین کے دوران بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں 24 آورز کے اندر جنگ بند کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک آتے ہی، بلکہ اس سے پہلے یعنی حلف اٹھانے سے پہلے اس نے ایک اپنا انوائے بھی، اسپیشل انوائے انہوں نے جنرل کیلاگ کے نام سے ایک ریٹائر جنرل ہے، وہ انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ وہ یوکرین، رشیا اور پھر جو یورپی ممالک ہیں ان کا پھر وہ ان کو انگیج کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ کسی نتیجے پہ وہ مطلب اس کو جنگ کو وہ کسی حد تک مطلب جتنا ہو سکے یا تو اس کو فریز کریں یا کچھ کنٹرول یا مطلب کسی اس کو سیز فائر کی طرف ہو جائے، یہ ان کے مطالبات ہیں۔ اور اس کا الیکشن مینیفیسٹو بھی تھا، اور اس کے بعد پھر پہلے ہفتے تو اس نے اپنے بیک یارڈ کو دیکھا، ان کو تھریٹس کیے، پاناما کو تھریٹس کیے، اس کے بعد پھر وہ جو ان کا سیٹلائٹ ہے اسرائیل، ظاہر ہے اس کی فکر تھی، تو اب انہوں نے ان کو بھی دیکھنا تھا۔ لیکن اس دوران پھر انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک لمبا چوڑا اس نے ایک پیغام دیا کہ میں رشین سے میں محبت کرتا ہوں، اور ان کی تاریخ کے نازیوں کو شکست دینے کے لیے ان کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ اور پھر اس نے ایک تقریباً 60 ملین کا فگر دیا کہ 60 ملین جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں رشینز نے قربانی دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یوکرین کی جنگ ہے وہ رشیا کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، اور پیوٹن کمزور ہو رہا ہے، رشیا کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، تو اسی لیے میں اب چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ پھر اس نے تھریٹس کیے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکی تو پھر یہ ہوگا کہ میں سینکشنز لگا دوں گا، اور بولنگ کی اس نے، تو یہ تھا اس کا پیغام۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں زمینی حقائق کی طرف کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ اول تو یہ ہے کہ بائیڈن جو پروجیکٹ تو ہے بائیڈن کا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف بائیڈن کا پروجیکٹ تھا، یہ پروجیکٹ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ یوکرین کو استعمال کر کے اسٹریٹجک ڈیفیٹ، جس کو وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے رشیا کو کمزور کرنا ہے تھرو پراکسی۔ ظاہر براہ راست تو وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر طاقت ہے۔ تو یوکرین کو انہوں نے 2014 سے پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کلر ریولوشنز، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شروعات اوباما نے کی، اس نے آن کیا باقاعدہ۔ اچھا، ہاں جی، پر ٹرمپ نے آن کیا اس کو، ٹرمپ نے باقاعدہ نان لیتھل جس کو وہ کہتے ہیں انہوں نے امداد دی، اور اس کے بعد پھر بائیڈن نے آ کے اس کو پورا آن کر کے، اور اس نے اب تک $200 بلین جو ہے اس پہ خرچ کر دیے۔ تو وجہ تھی اسٹریٹجک ڈیفیٹ آف رشیا۔ اب وہ بولنگ کر رہے ہیں، آتے ہی بولنگ کر رہے ہیں۔ اب پہلے انہوں نے کہا کہ 100 دن کہا تھا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ میں 100 دن یا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو انہوں نے کہا 100 دن میں۔
100 दिन میں ایسا ممکن نہیں ہے, نہیں تھا. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ, مطلب اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, اور پھر جو ان کے سیٹلائٹس ہیں جس کو آپ یورپی یونین کہتے ہیں, یورپی یونین کو امریکہ ہی چلا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. یورپی یونین کو اگر آپ اس کا دوسرا نام آپ نیٹو لے لیں, تو نیٹو کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. نیٹو نے ایکسپینڈ کیا رشیا کے بارڈر تک, اور اس کے بعد اور پھر یہ شروعات ہوئی, پھر ریجیم چینج کروایا, اور اس نے آپ نے پورا یہ ایران نے دیکھا 2023 سے اسپیشل ملٹری آپریشن سے لے کے ابھی تک. تو جو انہوں نے ایک اپنا ایک پروگرام دیا ہے یا ایک اپنا آئیڈیا جو فلوٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو بائی کرنے والا فی الحال کوئی بھی نہیں ہے بائی کرنے والا. اب یہ پوچھوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں یہ بھی بات کی سعودی عرب کو, جب ان کی $600 ارب کی اس نے کہا سرمایہ کاری کروں گا, تو اگلے دن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سپیچ کی اور پھر وہاں کہا جی کہ میں اسے $1000 ارب کی کہوں گا کہ بھئی آپ $1000 ارب جو ہے وہ انویسٹ کریں امریکہ کے اندر. دوسری طرف اس نے سعودی عرب کو یہ کہا کہ آپ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کریں, اگر وہ کم نہیں کریں گے تو رشیا کی جنگ جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے. اب ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی امداد بند کر کے اس نے جنگ روکنے کی طرف ایک انڈیا دیا, اشارہ کیا. دوسری طرف وہ سعودی عرب کو یہ دھمکی سمجھ لینا کہ دھمکی دے رہا ہے کہ آپ پرائسز جو ہیں وہ کم کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر رشیا کی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اب یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب آئل پرائسز جو ہے وہ کم کرے, اور سعودی عرب کا جو یہ آئل پرائسز کم کرنے کی بات جو کر رہا ہے وہ اسے رشیا جو ہے وہ کیسے اس کو ریلیٹ کر رہا ہے, کیونکہ رشیا بھی ظاہری بات ہے کہ آئل پوری دنیا کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ یہ اول تو یہ قابل عمل نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ کے اپنے ڈائنامکس ہیں. بالکل. اور یہ اوپیک پلس ہے. رشیا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اوپیک میں, جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں, اور اس کے بعد اوپیک پلس کے ساتھ. تو اس سے اچھی خاصی, مطلب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئل کو, مطلب اتنا وہ آئل جو وہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب ریٹ کم کرے گا تو رشیا جو ہے اس کا ظاہری بات ہے وہ بھی آئل جو ہے وہ سیل کر رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مارکیٹ کو فلڈ کر دیں آئل سے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ آ جائے $30 پر بیرل. ہاں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ $70 سے $60 سے $65 فی بیرل جو ہے وہ رشیا کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کی وار مشین چلتی ہے. بالکل. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ 30 اس پہ آ جائے گا ڈالر پر بیرل آ جائے گا تو پھر رشیا جو ہے اس کے پاس انکم نہیں ہوگی تو وہ اپنے ایگزیکٹلی پھر وہ اس وار کو جاری نہیں رکھے گا. یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ فرام ریالٹی. ایسا ممکن بالکل بھی نہیں ہے, مارکیٹ کے ڈائنامکس ہے. دوسرا یہ کہ یہ G7 نے پچھلے سال پرائس کیپ کیا تھا کہ جو رشیا ہے وہ عالمی مارکیٹ میں $60 فی بیرل سے اوپر وہ تیل نہیں بیچے گا. صحیح نہیں چلا وہ, بالکل کسی نے اون ہی نہیں کیا, بلکہ الٹا انڈیا نے کیا اس کو آؤٹ سورس کر کے, اور اب ریفائنری جو ہے وہ احمد آباد میں انہوں نے لگا دیے جو امبانی صاحب ہیں, اور اس کے بعد وہی تیل اس کو ریفائن کر کے وہ یورپ کو بیچتے ہیں. تو یورپ کا بہت بڑا نقصان ہوا اس کا. قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ سعودی عرب کبھی نہیں مانے گا. محمد بن سلمان صاحب MBS صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر بسا رہے ہیں نیون کے نام سے, اور اگر $30 فی بیرل پہ اگر وہ تیل آ جائے وہ خود تو پھر وہ کس طرح اس کی انویسٹمنٹ کیسی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ٹرمپ صاحب یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ $1 ٹریلین جو ہے وہ آپ انویسٹ کریں امریکہ کے اندر, دوسری طرف وہ ان کے آئل کریش کروا رہے ہیں, آئل مارکیٹ کو کریش کروا رہے ہیں, اور دنیا کو آئل سے فلڈ کروانے چاہ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے بھی ہوا ہے اس طرح, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کا ایک کہتے ہیں نا وہ بولنگ کرنا, تو اسی لیے انہوں نے ایسا کہا ہے. اور رشیا جو ہے وہ رشیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, رشیا تیل بیچے گا. اس کے بھائی شیڈو فلیٹس ہیں بہت بڑے. ابھی انہوں نے بائیڈن نے جاتے جاتے بھی انہوں نے سینکشنز کر دیے, اور یورپی یونین نے سینکشنز کر دی. بالکل, اس کو کوئی اب مجھے لاسٹ میں جاتے جاتے ہم ایک آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ رشیا اور امریکہ جو ہے وہ ٹیبل پر آ جائیں, یوکرین کو بھی شامل کیا جائے اور معاملات جو ہیں وہ جنگ کے خاتمے کی طرف جائیں,
تو کوئی سینکشن سے بھی بچاؤ ہو جائے, اور جو سینکشنز بائیڈن دور کے اندر لگ چکی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں رشیا کے اوپر سے. ایگزیکٹلی. ایک تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا پہلے جانا پڑے گا 2021 میں جنیوا کے اندر بائیڈن کی اور صدر پیوٹن کی ملاقات ہوئی تھی, اور صدر پیوٹن نے ان کو یورپ کی سیکورٹی جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئیے ہم بیٹھتے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. نیٹو کو آپ ابھی فی الحال جو آپ نے جتنا آپ نے ہمارے بارڈر تک آپ لے کے آئے, اب آپ نے کہا تھا 90 جب سوویت یونین ڈسنٹیگریٹ ہو گئی, آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 انچ بھی آگے نہیں جائیں گے. آپ نے ایسٹرن جو ہمارے سوویت فارمر اسٹیٹ سے آپ نے ان کو انکارپوریٹ کر دیا, اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ آگے ہمارے بیک یارڈ میں, اور آپ یہاں پہ نیٹو کے آپ بیسس بنانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا. 2007 میں بھی انہوں نے میونخ کے اندر کہا تھا کہ اگر آپ یوکرین تک آ گئے تو پھر جنگ ہوگی, اور پھر یہ جو جنگ چل رہی ہے بیسیکلی نیٹو کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو جو یورپی ایلیٹ ہے اور جو امریکی ایلیٹ ہیں وہ اتنے آبسیسڈ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نے رشیا کو شکست دینی ہے. صحیح. تو اب کیونکہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسکلیشن ڈومیننس کس کا ہے. $200 بلین لگا دیے. یورپ نے اپنے آپ کو چیپ گیس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا انہوں نے. یورپ کی اکانومی بیٹھ گئی, جرمن اکانومی بیٹھ گئی, لیکن فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان. رشیا جو ہے وہ زیادہ مزید پاورفل ہو گیا, بہت پاورفل ہو گیا ہے وہ. مطلب آپ سمجھتے کہ دنیا کی ایک بہترین بیٹل ہارڈنڈ, بالکل سینکشنز کے باوجود, نہیں سینکشنز کے باوجود انہوں نے نئے مارکیٹ تلاش کر لیے. بالکل وہ ایسٹ ورڈ نکل گئے نا. پہلے تو ویسٹ کی طرف تھے نا, ان کے ساتھ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم پائپ لائنز بچھا دی انہوں نے, نارتھ اسٹریم 1, نارتھ اسٹریم 2, ٹرکش اسٹریم. اس کے بعد جب یہ نارتھ اسٹریم کو انہوں نے امریکنز نے تباہ کر دیے تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈائیورٹ کر دیا پاور آف سائبیریا چائنا کی طرف. اب پاور آف سائبیریا 2 جو ہے اس کا کام بھی جاری ہے. تو انہوں نے مارکیٹ تلاش کر لی ہے. سب سے زیادہ نقصان ہوا امریکہ کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹیبل پہ بیٹھ سکتے؟ ٹیبل پہ اب رشیا کے جو کنڈیشنز ہیں, ٹرمز کے کنڈیشنز ہیں, اس کے مطابق بیٹھنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ایسکلیشن ڈومیننس نہیں ہے. انہوں نے $200 بلین پھونک دیے, انہوں نے 25,000 سینکشنز لگا دیے, اور اس کے بعد رشیا کو ڈیمونائز کر دیا, پپٹ رجیم بٹھا دیا انہوں نے اپنا یوکرین کے اندر. کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹیبل پر بات آتی بھی ہے تو وہ شرائط جو ہوں گی وہ رشیا کی مانی جائیں گی, پیوٹن کی مانی جائیں گی. ایک آخری اس میں ایک نقطہ ملا دوں کہ یہ جنگ اگر ملیٹرلی تو یہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ویسٹ نے مغرب کو شکست ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مغرب نے بڑی جان لڑائی اس کے اوپر, لیکن 3 سالوں نہیں کر سکے. وہ تھا رجیم چینج تھا ان کا کہ ہم رشیا کے اندر رجیم چینج کروائیں گے. ابھی پرسوں کی اپنا کل کی خبر ہے جو ان کے کچھ دن پہلے کی, ہاں اب کچھ دن پہلے, کہ جو ان کے مشہور جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن, انہوں نے کہا تھا کہ بائیڈن نے تو یہاں تک وہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم نے صدر پوٹن کو اساسینیٹ کرنا ہے. اس حد تک وہ گئے ہوئے تھے, آبسیسڈ تھے. یہ سارے روسوفوبز ہیں, جتنے بھی یورپی لیڈر ہیں یہ روسوفوبز ہیں, اور ان کا ایک تھا کہ رشیا کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے, رشیا کو ڈس انٹیگریٹ کروانا ہے. وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا, ناکام ہو گیا. اب وہ ان کے گلے پڑ گیا. تو ایسکلیشن ڈومیننس جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے, رشیا کے ٹرمز پہ اب آنا پڑے گا. صحیح. ناظرین, آج کی ویڈیو بھی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرائسز آئل کی جو کم کرنے کا سعودی عرب کو کہہ دیا ہے, اور پیٹرول جو ہے پاکستان کے اندر سستا ہو جائے گا, انٹرنیشنل جو ہے وہ ریٹ گر جائے گا مارکیٹ کے اندر, تو پھر پاکستان میں عوام کو پیٹرول سستا ملے گا. تو پیٹرول تو ابھی جو ہے وہ مہنگا ہوگا, تو یہ امید تو آپ چھوڑ دیں, اور ایسے ہی چھوڑ دیں جیسے تحریک انصاف کے لوگوں نے امید لگا رکھی تھی کہ 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی حلف اٹھائیں گے, اڈیالہ کا پھاٹک کھل جائے گا, رہائی کے حوالے سے بات کریں گے اور اڈیالہ کا پھاٹک کھل جائے گا. اور اس وقت بھی میں نے اپنی ویڈیوز پہلے بھی کی, تو اس میں یہی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے
تحریک انصاف کو جو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. البتہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹویٹس یا کوئی بات ایسی کر سکتے ہیں کہ جو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یا جو وہ کچھ اس طرح کے ریمارکس دے سکتے ہیں, لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے قطعاً جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طریقے سے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بات ہے وہ سستا نہیں ہونا, تو یہ امید تو بالکل چھوڑ دیں. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.